نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سورہ بقرہ آیت نمبر 187 لفظی ترجمہ وحل حلال کی گئی لکم تمہارے لیے لیلۃ رات میں الصیام روزے کی صیام اور صوم روزے کو کہتے ہیں الرفث زن و شوئی کی باتیں رفث رفث یرفث باب نصرہ شروع کا مصدر ہے اس کا معنی آتا ہے فحش باتیں کرنا گندی باتیں کرنا اور زجاج لغت کے امام گزرے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی مرد عورتوں سے خواہش کرتے ہیں اس کے لیے رفث استعمال ہوتا ہے اور آگے چل کر فلا رفث ولا فسوق حج کے حوالے سے بیان ہوگا الرفث زن و شوئی کی باتیں الی نسائکم تمہاری بیویوں سے ہن لباس وہ لباس ہیں پہناوا ہیں لکم تمہارا وانتم لباس اور تم لباس ہو لہن ان کا علم اللہ جانا اللہ نے انکم کنتم کہ تھے تم تختانون یہ لفظ خیانت سے ہے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنی ذاتوں سے فتابا پس توجہ فرمائی علیکم تم پر وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے فالآن پس اب باشروہن تم ہم خوابی کرو ان کے ساتھ باشروہن یہ لفظ مباشرت جو ہے یہ بشارہ سے نکلا ہے مباشرہ باب مفاعلہ بشارہ کھال کو کہتے ہیں سکن کھال کا کھال سے لگنا کھلے بدن کا کھلے بدن سے ملنا اور اس میں مجامعت ضروری نہیں ہے کھلے بدن کا کھلے بدن سے لگنے سے مراد انٹرکورس نہیں ہے لہذا مباشرت جو ہے مجامعت سے عام لفظ ہے لیکن اردو میں دونوں مترادف ہیں اور پھر آگے چل کر یہاں پر فالآن باشروہن ان کے ساتھ سو سکتے ہو وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکم لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے وَكُلُوا اور کھاؤ وَاشْرَبُوا اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ یہاں تک کہ صاف جدا نظر آئے لکم تمہیں الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے الخیط دھاگے کو کہتے ہیں اسود کالا من الفجر فجر سے یہ الخیط الاسود کا بیان ہے من الفجر یہ
فجر سے الخیط الابیض کا بیان، من الفجر جو ہے الخیط الابیض کا بیان ہے، یعنی سفید دھاگا. وہ سفید دھاگا کیا ہے؟ من الفجر، جو کہ فجر ہے. ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو تم الصیام، روزہ، الی اللیل، رات تک. تو روزے کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہ الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن، اور شہوت سے اپنا بدن عورتوں کے بدن سے نہ لگاؤ. وانتم، اس حال میں کہ تم عاکفون، عکوف مانا اعتکاف کرنا، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. دل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی سرحدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں اللہ کی. فلا، پس نہ تقربوہا، قریب جاؤ ان کے. کذالک، اس طرح، یبین، کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، آیاتہ، اپنے احکام. آیات، آیتن کی جمع ہے، یہاں مراد احکام ہے، اسی یہاں احکام بیان ہو رہے ہیں. للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، بچے، یتقون، بچے اللہ کے حکموں کو توڑنے سے، اللہ کی نافرمانی سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کی ان آیات میں زمانہ اول یعنی ابتدائے اسلام کے وقت میں جو طریقہ تھا روزے کے حوالے سے، روزہ کب شروع ہوتا تھا، روزہ کب بند ہوتا تھا. تو ابتدائے اسلام میں جب ایک بار روزہ افطار کر لیتے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد یا گھنٹہ بعد یا 2 گھنٹے بعد کسی کو نیند آ جاتی، بندہ سو جاتا، پھر اس کا روزہ شروع ہو جاتا. اب وہ یہ انتہائی مشقت طلب کام تھا، تکلیف دہ عمل تھا، اور روزہ کبھی بہت زیادہ لمبا ہو جاتا، اور پھر نیند سے اٹھنے کے بعد لوگ چونکہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے، اپنے گھروں میں ہوتے تھے، تو بیویوں سے جا کر ملتے تھے. تو اس صورت میں اب جب نیند ایک بار آ جائے اور روزہ شروع ہو جائے، اس کے بعد آنکھ کھلی اور بندہ بیوی کے ساتھ ملا، تو روزہ تو ٹوٹ گیا. تو صحابہ کرام میں سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے یہ ماجرا بیان کیا. تو یہ آیتیں نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یعنی اب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. اب حکم یہ آیا کہ غروب آفتاب کے بعد تمہارا روزہ جب ایک دفعہ کھل جائے تو پھر تم آزاد ہو، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بیویوں کے ساتھ ملنے کے لیے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. صبح صادق تک، آیت کے اگلے حصے میں یہ حکم آ رہا ہے، صبح صادق تک آزادی ہے، اور صبح صادق کے بعد پھر تمہارا روزہ شروع ہوگا. تو ایک حکم یہاں ان آیتوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جو منسوخ ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ روزہ جو ہے ایک بار بندہ سورج غروب ہونے کے بعد کھولے اور اس کے بعد سو جائے، پھر اس کا روزہ شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور دوسرا حکم یہاں پر یہ بیان ہوا ہے، بیویوں کے پاس جانے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ صرف حیوانیت یا شہوت رانی، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان کے لیے جو ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر چونکہ اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے روزے کی حالت میں، اس اعتکاف کا بیان، اور پھر اعتکاف کے اندر جو منہیات ہیں ان کو بیان کرتا ہے. اعتکاف کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث،
حلال کیا گیا ہے، جائز کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث، اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعت۔ اصل میں الرفث جو رفث یرفث باب نصرہ سے آتا ہے، فحش باتیں کرنا اور گندی باتیں کرنا۔ یہ آگے چل کر حج کے حوالے سے بھی آئے گا کہ جب حج کا احرام تم باندھو تو پھر خصوصاً ان گندی باتوں سے اور اس قسم کی باتوں سے، شہوت ابھارنے والی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ امام زجاج ہیں لغت کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں یہ رفث یہ ایسا کلمہ ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی مرد عورتوں سے خواہش کرتے ہیں۔ تو الرفث اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مجامعت، مباشرت، جنسی تعلق۔ الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو، پوشاک۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ میاں بیوی کے حقوق کو، میاں بیوی زندگی کیسے بسر کرے اور ایک مسلمان کی جو خاندانی زندگی ہے وہ کن اقدار پر مشتمل ہو، یہ جملہ پوری بلاغت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ لباس کہا گیا ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اب لباس کے مقاصد کو جب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو لباس کا ایک مقصد قرآن بیان کرتا ہے ستر پوشی۔ دوسرا وریشہ کہا، یواری سوآتکم وریشہ، سورہ اعراف میں، تمہارے لیے خوبصورتی۔ اور سرابیل تقیکم الحر، یعنی تمہارے لیے لباس پیدا فرمایا جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ظاہری لباس جو ہے شلوار قمیص میں ہے، یہ تو ظاہری لباس ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اب میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ باطنی لباس کی بات قرآن کر رہا ہے۔ تو اب اس ظاہری لباس کے ذریعے سے اس باطنی لباس کو سمجھنا ہے کہ جس طرح لباس جو ہے ظاہری لباس بدن کے اوپر 24 گھنٹہ موجود ہے، بندہ پہنا ہوا ہے، اسی طرح گھریلو زندگی میں بندہ اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ 24 گھنٹہ وقت گزارتی ہے۔ اور ظاہری لباس کا حفاظت کیا جاتا ہے تو اس معنوی لباس جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے محافظ بنے، ایک دوسرے کی حفاظت کرے۔ ظاہری لباس کے اس کو خوبصورت رکھا جاتا ہے تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی خوبصورتی کا خیال رکھے۔ تو ظاہری لباس کو زینت کہا گیا ہے، تو یہ چیز جو ہے باطنی لباس، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہیں۔ اور جو بغیر خاوند کی عورتیں ہیں ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے جو خاوند والی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو محسنہ قرآن نے کہا ہے۔ محسنہ قلعہ بند، وہ ایک بہت بڑے قلعے کے اندر آ گئی ہیں، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب کہ بغیر خاوند کی جو عورت ہے اس کی طرف ہر کوئی پھر خیال دوڑاتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی حال پھر خاوند جو ہے وہ اس کی نظر اپنی بیوی پر ہوتی ہے، اس کا خیال جو ہے اپنی بیوی پر ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلامی کا حکم بھی اس کے لیے یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے، مردوں کو خطاب ہے، تم میں سے کوئی باہر نکلے اور اس کو کوئی عورت جو ہے اس کو ملے اور اس کی خوبصورتی اس کو بھائے، تو یہ بندہ جو ہے آگے بڑھنے کے بجائے گھر واپس جائے اور اپنی بیوی سے ملے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی اگر وہ آگے بڑھ جاتا تو ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا، واپس جب گیا تو اپنی بیوی سے اپنی جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لی، تو وہاں جاتا تو گناہگار ہوتا، یہاں آیا تو ماجور ہوا، اجر و ثواب اس کو ملا۔ اسی طرح گرمی سردی سے لباس جب بچاتا ہے تو یہاں پر بھی گناہوں کی جو گرمی ہے اس سے بیوی کی وجہ سے خاوند بچ جاتا ہے، یہ اس کے لیے شیلڈ ہے۔ اور خاوند، بیوی جو ہے وہ بچ جاتی ہے خاوند کی وجہ سے، وہ اس کے لیے شیلڈ ہے، یعنی گناہوں سے بھی دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں۔
اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس کو سفر حضر میں بندہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے رکھے تاکہ شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ رہے۔ اور یہاں پر اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، بندہ پاکستان میں شادی کر کے 2 مہینے کے بعد پھر بھاگ جاتا ہے، دبئی پہنچ گیا یا سعودی عرب پہنچ گیا یا انگلینڈ پہنچ گیا، اور جوان بیوی جو ہے وہ پاکستان میں ہے یا اپنے وطن میں ہے، تو بھائی دیکھنا یہ ہے، شریعت اسلامی آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ عورت 2 مہینے پہلے آپ کے گھر میں نہیں آئی تھی، اب جو آئی ہے تو کس کے لیے آئی ہے؟ یہ اس کی نہایت بہت بڑی حق تلفی ہے، اس کے بارے میں اس خاوند سے پوچھا جائے گا۔ یا تو اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں اپنی روزی کا بندوبست کرے، اپنے لیے مزدوری دیکھ لے، یا بیوی کو بھی ساتھ لے کر اس مقام پر جائے جہاں وہ رہتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ کہ بندہ گنہگار ہوگا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا، اور معاشرتی لحاظ سے فحاشی اور بے حیائی کو راہ ملے گی۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو لباس جو ہے وہ انسان کے بدن کے اندر جو عیوب ہیں، ان عیبوں کو، ان کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب کو وہ چھپاتے ہیں، اس لیے کہ 100% جو ہے کامل انسان دنیا میں نہ مردوں میں سے کوئی ہے اور نہ عورتوں میں سے کوئی ہے، نہ کوئی خاوند جو ہے کامل ہے، نہ کوئی بیوی کامل ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو کچھ کمزوریاں ایک دوسرے کے اندر ہوں گی، تو ان کو برداشت کرنا ہوگا تاکہ خانگی زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزرے، اور ایک دوسرے کے بارے میں لوگ میاں بیوی بدگمان نہ ہو جائے، ایک دوسرے کو احترام دے دے۔ اور پھر اس کا جو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر گھر کے اندر بس ایک مصیبت ہے، ایک آفت ہے، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور بیوی کی غیر موجودگی میں خاوند کچھ اور غیر حرکتیں کرتا ہے، اور خاوند کی غیر موجودگی میں بیوی ناجائز حرکتوں پہ اتر آتی ہے، اور پھر اس کا اثر جو پڑنے والا ہے وہ اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، وہ ان کے سامنے جو سب سے بڑا ماحول، سب سے بڑا وقت جو اسپینڈ ہو رہا ہے وہ تو ماں باپ کے ساتھ ہے، اور ماں باپ کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو ان بد اخلاقیوں کا، اس برے ماحول کا اثر ان بچوں پر ہوگا، اور کل کو باہر سے کوئی بچی آپ کے گھر میں آئے گی بہو بن کر، تو آپ کے بیٹے کا سلوک بھی اس کے ساتھ وہی ہوگا، اور آپ کی بچی جو ہے بہو بن کر کہیں اور چلی جائے گی تو آپ کی بچی کا مزاج یہی ہے۔ انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، لہذا دوسری جگہ جا کر وہ اسی اخلاق کو اپنائے گی تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے 1 سال کے اندر وہ واپس آ جائے گی۔ تو اس کا اثر کتنا دور رس نکلا اور کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے نہایت مقدس رشتہ ہے، نہایت پاک رشتہ ہے، اس سے انسانیت جو ہے پھیلتی ہے، انسانیت کو عبرت ملتی ہے، انسانیت کو درس ملتا ہے، اور ملک میں امن قائم ہوتا ہے۔ تو امن معاشرے کے اندر قائم ہو تو ملک میں قائم ہوتا ہے، اور معاشرے کی اکائی خاندان ہے، خاندان میں امن نہیں ہے تو معاشرے میں بھی نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے تو ملک میں کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن کریم کو اس حوالے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف سمجھنے سے کام نہیں ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہوگا، اور صرف عمل سے بھی کام نہیں چلے گا۔ عمل تو منافقین بھی کیا کرتے تھے، آخرت کو بھی سنوارنا ہے مسلمان نے، تو آخرت کو سنوارنے کے لیے اس عمل کے اندر اخلاص اور للہیت بھی ضروری ہے، تاکہ وہ کام اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے خاندان کی کامیابی کے لیے یا دنیا کا کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ عمل ہو رہا ہے، نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، اور یہ بدن
امانت ہے، اس امانت کو اللہ کے حکم کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس امانت کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کر رہا ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ علم اللہ انکم، جانا اللہ تبارک و تعالی نے، انکم کنتم، کہ تھے تم، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنی ذاتوں سے۔ اب یہاں پر بھی یہ غور طلب بات ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو اپنی ذات کے ساتھ خیانت قرار دیا، تو اسے پتہ چلا یہ اللہ کے احکام جو ہیں یہ امانتیں ہیں، اور امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بدن کو ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بدن بھی اللہ کی امانت ہے، اور اس کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو جو اس میں ادھر ادھر کرتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے، تو وہ اس امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور خیانت کرنے والے کی پشت پر جھنڈا جو ہے وہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ عالم حشر میں، حشر کے میدان میں سب کو پتہ چل جائے گا یہ جھنڈا جو ہے خیانت کی علامت ہے، اور یہ بندہ دنیا میں بہت بڑا خائن تھا، اللہ کے احکامات کو یہ ضائع کر رہا تھا۔ تو علم اللہ انکم کنتم، علم اللہ، جانا اللہ نے، کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، فتاب علیکم، پس رجوع کیا تم پر اللہ نے۔ تو اللہ کا رجوع کرنا، بندوں کے تقصیرات کو معاف کرنا، گناہوں کو معاف کرنا، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے۔ یہ واقعہ جیسے آپ کو بتایا گیا صحابہ کے زمانے میں پیش آیا ہے، چونکہ ابتدائی اسلام میں ان آیتوں کے مخاطب صحابہ کرام ہی تھے۔ علیکم میں خطاب کا صیغہ ہے، اور عفا عنکم میں بھی خطاب کا صیغہ ہے، تو صحابہ کے اوپر اللہ نے رحمت کے ساتھ رجوع کیا، صحابہ کی درخواست اللہ نے قبول فرمائی، اور قبول فرما کر وہ تکلیف دور کر دیا۔ عفا عنکم، نہیں رکھا تمہارے اوپر وہ مشقت جو رمضان کے یعنی ابتدائی اسلام میں تھا، کہ نیند آ جائے اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس چیز کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ تو عفا جو ہے اور تابہ، اللہ کی طرف جب رجوع ہو جائے تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا اس لفظ کا معنی ہوگا، اور بندے کی طرف راجع ہو جائے تو پھر توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے عاجزی کرنا مراد ہوگا۔ چونکہ اب یہاں پر فتاب علیکم، اور رحمت کے ساتھ رجوع کی اللہ تمہارے اوپر، تو تم پر رحم فرمایا، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے۔ اب ان آیتوں کے بعد کوئی بد نصیب جو ہے انہی واقعات کو لے کر کہے کہ دیکھو صحابہ سے بھی یہ تو غلطیاں ہوئی تھی، گناہ ہوئے تھے، تو مزے لے لے کر ان کو بیان کرنا شروع کر دے، اور کلپ بنا کر سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر دے، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے اس کی، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع کیا ہے، اور تمہارا وہ گناہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب گناہ کیا ہی نہیں ہے اور ہم کہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، جیسے سوشل میڈیا میں ایسے سر پھیرے موجود ہیں جو قرآن کی عبارت تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، عربی گرامر کی شدھ بدھ ان کو نہیں آتی، واقف نہیں ہے، اور تاریخ اسلامی سے ان کا کوئی مس نہیں ہے، اور پڑھا ہے کیلکولس، اور پڑھا ہے فزکس، اور پڑھا ہے میتھمیٹکس، اور قرآن کھول کر اردو کتابیں دیکھنے کے بعد شروع کرتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر بے راہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان اداؤں پر قرآن کی غور کرنا چاہیے۔ عفا کا ڈکشنری میننگ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی پودا جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، تو جب جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے تو اور کیا رہتا ہے اس میں، وہ خالی ہو گیا، بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں عفا عنکم، مانا تمہارے پاس رکھا ہی نہیں یہ گناہ، محمد الرسول اللہ کی مجلس کی برکت سے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ہمارے دین کے آئینی شاہد ہیں۔ صحابہ نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا ہے،
صحابہ نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، صحابہ نے محمد الرسول اللہ کی زیارت اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کی ہے، اور صحابہ نے اس دین کو ابتدا سے جب یہ کمزور تھا تو انہوں نے اس کے لیے فیڈ بیک مقرر کیا، اس کے لیے غذا مقرر کی، قربانیاں دی، اس کے لیے خون بہائے، اور یوں جو ہے یہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا اور باہر سے اپنی غذا خود وصول کرنے لگا۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اہل السنت والجماعہ کا معنی یہ ہے کہ ہمارا تعلق سنت رسول کے ساتھ ہے، اور والجماعہ جماعت صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، فالآن باشروہن، اب دوسرا حکم فالآن، اب باشروہن، مباشرت کا معنی ہوتا ہے یہ بشارہ جو ہے یہ کھال سے کھال ملانا، بشر کھال کا کھال سے لگنا یا کھلے بدن کا کھلے بدن سے لگنا، یہاں پر مجامعت ضروری نہیں ہے، لہٰذا مباشرت جو ہے یہ مجامعت سے عام لفظ ہے، لیکن اردو میں چونکہ مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب مباشرت کا جو مقصد ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ مسلمان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے تب بھی آخرت کی تعمیر اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، اس کے مد نظر ہوتی ہے۔ وابتغوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تم پر لازم کیا، تمہارے لیے لکھا ہے۔ تمہارے لیے کیا لکھا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اولاد، بیوی سے ملتے وقت اولاد کی نیت کرو اگر موقع ایسا ہے، اور ما کتب اللہ لکم تطہیرا للنفوس، بیوی سے ملتے وقت یہ نیت کرو کہ نفس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، شہوانی خواہش جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور آگے چل کر میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ تطہیرا للنفوس، یہ ما کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ لازم کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی جنسی تعلق جو ہے جائز طریقے سے پورا کرو، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے جب یہ کہا آدمی اپنی بیوی سے جب ملتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، تو صحابی حیران ہو کہ اللہ کے رسول جب ہم اپنی جنسی خواہش پوری کریں اس پر کیسے اجر ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس پر کراس کوسچن کیا اور ان سے کہا اگر یہی خواہش آپ ناجائز راستے سے پوری کرنے کی کوشش کریں تو گناہ گار ہو جاؤ گے یا نہیں؟ تو اس نے کہا یقیناً گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جائز طریقے سے پورا کیا تو اجر ضرور ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی برصغیر کے علماء کے سرکردہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خواہش، نفسانی خواہش جو انسان پورا کرتا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد روح جو ہے کمزور ہوتی ہے، انسان کی روحانیت مضمحل ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، سوائے اس خواہش کے جو آدمی اپنی بیوی سے مل کر پورا کرتا ہے۔ جب بیوی سے ملتا ہے تو اس کے روح کو جلا ملتی ہے اور روح جو ہے صحت مند و تگڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو عام اگر خواہش پوری کرنے کی بات ہو تو وہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، حیوان اور انسان کے کام میں فرق ہونا چاہیے، تو وہ فرق یہاں پر بتا دیا کہ ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے کہ کسی اچھے کام کی نیت کرے اور تم یہ کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ما کتب اللہ لکم، اس پر عمل کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ یعنی کھانے پینے کے لیے تم آزاد ہو رمضان کی راتوں میں، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض،
وہ سفید دھاگا، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، من الفجری وہ سفید دھاگا کیا ہے؟ یعنی فجر، طلوع فجر تک تم کھا پی سکتے ہو، بیویوں سے مل سکتے ہو، وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تمام کرو، پورا کرو روزہ، الی اللیل رات تک، یعنی فجر سے، صبح صادق سے معمولی وقت پہلے بند کرو۔ یہ نہیں ہے رات 2 بجے جو ہے 1 بجے کھانا کھا کر پھر سو گئے اور صبح کی نماز بھی چلی گئی، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنا شوق نہیں۔ حکم پورا کرنے کے لیے جس طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا صبح صادق سے تمہارا روزہ شروع ہوگا۔ اب ٹائم کو ایک بندہ جب 2 بجے صبح صادق بالفرض 4 بجے ہے اور یہ بندہ 2 بجے کھانا کھا کر سو جاتا ہے، یہ تو اپنے اوپر ٹائم کو لمبا کرتا ہے، اپنے لیے تکلیف ڈھونڈتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ٹائم کو کلوز کرنے کی کوشش کرو، سمیٹنے کی کوشش کرو۔ صبح صادق کے بالکل قریب 2-3 منٹ رہ جائے، احتیاط کے طور پر روزہ بند کر دو، اور جوں ہی سورج غروب ہو جائے پھر کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، روزہ توڑ دو۔ اب یہ درمیانی جو وقت ہے، یہ 12 گھنٹہ ہے، 14 گھنٹہ ہے، 16 گھنٹہ ہے، جتنا بھی بنتا ہے، اس کے اوپر بڑھانے کی کوشش مت کرو اپنی طرف سے پہلے بند کر کے یا اپنی طرف سے زیادہ احتیاط کر کے آخر میں۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام میں جب یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ یہاں سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے کی بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کا نام اردو میں بھی مشہور ہے، بڑے سخی آدمی تھے اور ہر طرف جو ہے اس کے قلعے کے دروازے ہوتے تھے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، اور بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر بندہ جو ہے جو جون سی ضرورت مانگنے کے لیے آتا وہ اس دروازے سے آتا اور کوئی بھی محروم نہ جاتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑے سخی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت نسیم سحر کی طرح تھی، ہر وقت چلتی تھی۔ تو یہ صحابی عادی، یہ ان کے بیٹے ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، نو مسلم تھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا رکھا، اور رات کو وہ دیکھتا رہتا تھا کب جو ہے واضح ہو جائے یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی کو پتہ چلا، انہوں نے اللہ کے رسول تک بات پہنچائی کہ عادی کا معاملہ اس طرح ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا اور واقعے کی تصدیق کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا انکا لعریض القفا یا عادی، اے عادی تمہارا سرہانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ پورا جو ہے افق، یعنی رات کی سیاہی اور دن کا اجالا جو ہے وہ تیرے سرہانے کے نیچے آ گئے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ خیط الابیض سے رات کی سیاہی مراد ہے، اور خیط دن کا اجالا مراد ہے فجر، اور خیط الاسود سے سیاہ دھاگے سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ اور صحابی نے لٹرلی میننگ لے کر لغوی ترجمہ کر کے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا رکھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اس کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، لیکن قرآن کا معنی جو ہے وہ خود سمجھ نہ سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کا، سنت کا محتاج ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ اس سے مراد فجر ہے، فجر یعنی صبح کا اجالا ہے، یعنی لغوی معنی مراد نہیں ہے کہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا تم سرہانے کے نیچے رکھو۔ اب یہاں پر یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ڈکشنری کھول کر قرآن کا معنی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں پر ڈکشنری معنی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر محاورے کی زبان میں بات کی گئی ہے اور ضرب المثل کے طور پر بات کی گئی ہے۔
اور ایک بندہ عربی کو اس طرح سمجھتا نہیں ہے، عربی ماحول سے واقف نہیں ہے، پڑھا ہے میڈیکل سائنس اور پڑھا ہے انجینئرنگ اور تفسیر کرتا ہے قرآن کریم کی، تو اس کا غلط ہونا یقینی بات، اور جو اس کے پیچھے جائیں گے وہ بھی یقیناً ایک ان ٹرینڈ ڈرائیور کے ساتھ جو بیٹھے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عرب ماحول سے واقف ہونا ضروری ہے، سیرت النبی سے آگاہی ضروری ہے، عربی گرامر کو کما حقہ سمجھنا ضروری ہے، قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ کون سا حکم پہلے آیا تھا اور کون سا اس کے بعد آیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر صحابی کا یہ عمل جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ڈکشنری کے حوالے سے استاذ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ استاذ نے جب ان کو بتایا تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی، تو استاذ سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو بغیر استاذ کے ٹیلر ماسٹر بنتا ہے وہ بھی ناکام ہے، اور بغیر استاذ کے ڈرائیور بنتا ہے وہ بھی ہلاکت کا باعث، اور جو بغیر استاذ کے قرآن کھول کر تفسیر کے لیے بیٹھے گا تو وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو ایسے میں جو معتمد علماء ہیں، مستند علماء ہیں، ان سے مشورہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ من الفجر جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً۔ خیط الاسود اور خیط الابیض جو ہے یہ جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات تو یہ ٹکڑا لے کر جبریل امین مستقل آئے ہیں، من الفجری، یہ خیط الابیض سے مراد صبح کا اجالا ہے، فجر مراد ہے اس سے، اور من الخیط الاسود خود واضح ہو گیا کہ رات کی سیاہی مراد ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو اے ایمان والو الصیام، روزہ الی اللیل، رات تک۔ تو رات اس روزے کا حصہ نہیں ہے، رات اس میں داخل نہیں ہے، الی اللیل، رات تک کہا ہے، ولا تباشروہن، اور اب رات کے اوقات میں بیویوں سے ملنے کی اوپر کی آیتوں میں اجازت دی۔ اب رمضان میں لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اعتکاف عکوف کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اہل ایمان مسجدوں میں جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو، یا جو ہے خواتین اپنے گھروں میں کسی کمرے کو مختص کر کے، اور ہونا بھی چاہیے، مسلمانوں کے گھروں میں ایک کمرہ جو ہے وہ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، استخارہ کے لیے اور دینی مطالعے کے لیے مختص ہونا چاہیے، تاکہ فارغ اوقات میں بندہ وہاں جائے اور بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، یا کچھ سوچنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے، وہاں بیٹھ کر غور و فکر کرے، اور تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کرے، اور دینی کتابیں جو ہیں وہاں پڑھی رہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف رمضان جب آ جائے تو خواتین اس کمرے میں جا کر اعتکاف کرے، تو یہ کمرہ جو ہے خواتین کے لیے پھر بمنزلہ مسجد ہوگا، اور اعتکاف کی حالت میں پھر رات کے اوقات میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ الرفث جو ہے، میاں بیوی والی باتیں، شہوت رانی کی باتیں نہیں کر سکتے، جنسی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ مکمل طور پر اللہ کے در میں دھرنے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ اعتکاف جو ہے اللہ کے دربار میں دھرنا دینا ہے کہ یا اللہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، جب تک میری مغفرت نہیں ہوتی میں تیرا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور رمضان کی آخری رات میں ان کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور ان پر فرشتوں کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور مت مباشرت کرو عورتوں سے، جنسی تعلق قائم مت کرو
تو یہاں پر مباشرت یا جنسی تعلق مراد ہے۔ ویسے کوئی عورت جو ہے، کوئی بیوی اپنی خاوند سے ملنے کے لیے مسجد جائے، کسی ضروری کام سے جائے، یا اس کو کال کرے یا کسی کام کا کہے، تو وہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، ان سے ملنے کے لیے مسجد آئی ہیں، تو مباشرت کی ممانعت ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تو مسجد سے مراد صرف مسجد حرام یا مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ یا کوئی جامع مسجد وغیرہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مسجد میں بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، اور اعتکاف میں پھر ضروری کاموں کے علاوہ کسی کام سے باہر نہیں نکل سکتا، اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ اگر جنازہ پہ جانے کی ضرورت پڑ جائے اور یہ بندہ ولی ہے، یعنی کسی کا باپ مر گیا، بیٹا بیٹی مر گئے، تو یہ چونکہ ان کا ولی ہے تو جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اگر دوست کا باپ مر گیا یا دور کا رشتہ دار مر گیا ہے تو اس کے جنازے کے لیے اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتا۔ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو گھر کے دروازے تک جا سکتا ہے، وہاں بیٹھ کر کھا نہیں سکتا، وہاں بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگا سکتا۔ اور یہی حال گھر کے اندر جو خاتون ہے وہ اپنے مخصوص کمرے میں ہے یا مخصوص مقام میں، جس جگہ کو اس نے خاص کیا ہے، وہاں سے گھر کے اندر آ سکتی ہے، کھانا لے کر واپس ادھر چلی جائے۔ تو باقی احکامات اس حوالے سے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے فی المساجد کہا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حدود حد کی جمع ہے باؤنڈری، حد۔ حدیث میں آتا ہے اس زمانے میں، بلکہ آج کل بھی حکمران اور اس زمانے میں بادشاہ اپنے لیے چراگاہ مقرر کرتے تھے، وہاں پر وہ شکار کے لیے نکلتا تھا، وہاں پر سرکاری جو جانور ہوتے ہیں ان کو پالا جاتا تھا، بادشاہ سیر کے لیے جاتا تھا، تو اس کی حدود ہوا کرتی تھی، اور ان حدود سے جو آگے بڑھتا تو وہ بادشاہ کے شکارگاہ میں یا چراگاہ میں داخل ہوتا، وہ بہت بڑا مجرم ٹھہرتا۔ تو اب اللہ کی جو حدود ہیں، باؤنڈری سے، وہ کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل ملک حمن، بے شک ہر بادشاہ کا ایک چراگاہ ہوتا ہے، وان حم اللہ محارمہ، اور بے شک اللہ کی باؤنڈری، حم اللہ، اللہ کا چراگاہ، اللہ کی باؤنڈری جس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، محارمہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو حرام میں پڑا ہوا ہے اور اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے، اور کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن سود کھاتا ہے، قرآن کو مانتا ہوں لیکن زنا کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہوں لیکن چوری کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس بندے نے قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں ہے جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال بنایا۔ تو فمن رتع، ان لکل ملک حمن وان حم اللہ محارمہ، الا فمن رتع حول الحما، اور جو کوئی اپنی بکریاں چرائے گا حول الحما، اس چراگاہ کے ارد گرد، باؤنڈری لائن کے بالکل ساتھ، یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا، اس حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اگر غور کیا جائے تو ہمارا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ آج کل جب علماء سے عوام آ کر پوچھتے ہیں کہ جی بس یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، اب جائز اس سے معمولی سلپ ہو جائے، پھسل جائے قدم، تو ناجائز کے حدود میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، بزنس ہے، رشتہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس میں مستحب عمل، سنت عمل کون سا ہے، یہ پوچھنا ہم گوارہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بس اس کفر اور اسلام کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے، اس باؤنڈری لائن کے ساتھ ساتھ ہی ہم چلے، زندگی بسر کریں۔ تو اس کے لیے تو یہی فرمایا کہ یہ تو اللہ کی باؤنڈری کے ساتھ اس طرح جو چلنے والا ہے، وہ ہو سکتا ہے سلپ ہو جائے اور حرام میں داخل ہو جائے۔
تو حرام میں جب داخل ہو گئے تو مجرم قرار پایا۔ تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جب اللہ کی حد کو توڑا جاتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے۔ تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط نظر سے اس کو دیکھتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے تو غیرت مند خاوند کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کے حدود کو کوئی کراس کرتا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے۔ فلا تقربوها، تو تقربوها لا تعتدوها، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح جس طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو مختلف مواقع پر، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچے، لوگ پرہیزگار بنیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ تختانون انفسکم، اپنی مرضی، جو اپنا جسم اپنی مرضی کہلانے والے ہیں ان پر زبردست رد ہے کہ نہ جسم تمہارا ہے، جسم بھی امانت ہے، اور اللہ کا حکم بھی تمہارے پاس امانت ہے، اور یہ جسم اس حکم کے لیے ایسا ہے جیسے گولی کے لیے بندوق ہوتا ہے۔ اس گولی کو جب بندوق میں فٹ کر کے پھینکا جائے تو اس سے شیر بھی مرتا ہے، چیتا بھی مرتا ہے، اور بلی بھی مر جاتی ہے۔ اسی بندوق کو اگر رومال میں ڈال کر باندھ کر اگر پھینکا جائے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا احکامات کو بدن کے اوپر فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدن ہمارا نہیں ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اگر اپنا جسم ہوتا اور اپنی مرضی ہوتی تو خودکشی حرام کیوں؟ خودکشی کرنے والا ہمیشہ قیامت تک جو ہے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اچھا، اور پھر جو ہے ہومو سیکسولیٹی کے اوپر رد کر دیا، ما کتب اللہ لکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بیویوں کے ساتھ ملو تو بیویوں کے ساتھ ملو، اور وابتغوا تلاش کرو، طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لازم کیا ہے۔ اس مراد فطری راستے سے بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو تاکہ اولاد ہو جائے۔ تو ہومو سیکسولیٹی جو ہے مرد کے ساتھ شہوت پوری کرتا ہے، ایک منحوس عمل ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے پوری قوم کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ قوم لوط مراد ہے۔ تو اس کا حرام ہونا فطری راستے سے بیوی کے ساتھ مجامعت کرنا تاکہ بیج جو ہے وہ کھیت میں پڑ جائے اور فصل تیار ہو جائے۔ وہی بیج اگر گندگی کے اندر پڑے گا تو خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا بیوی کے ساتھ بھی غیر فطری راستے سے مجامعت کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والے میاں بیوی دونوں گناہ کبیرے کے مرتکب ہیں۔ اگر کوئی خاوند اس بات پر بیوی کو مجبور کرے تو بیوی جو ہے طلاق کو پسند کرے، لیکن اس عمل سے بالکل انکار کرے، اسی کہ یہ عمل جہنم پہنچانے والا ہے، اور طلاق کے بعد دوسرا رشتہ مل سکتا ہے۔ اور پھر اس معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لواطت کا جو عمل ہے، غیر فطری عمل، لڑکوں کا آپس میں اور پھر لڑکیوں کا آپس میں، اور پھر ان کو سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتے ہیں، یہ انتہائی فحاشی، بد اخلاقی اور معاشرے کو گھناؤنے پن میں مبتلا کرنا ہے اور اخلاقیات کا جنازہ نکالنا ہے۔ اس حوالے سے گھر کے اندر جو بڑے ہیں، والدین ہیں، ان کی ڈبل ٹرپل ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ ان کا آنا جانا کہاں ہے، اور ان بچوں کا جن کی داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی ہے وہ پھر پھرتے ہیں بڑی عمر کے جوانوں کے ساتھ۔ اور معاشرے کا حال جب یہ ہے تو قرائن موجود ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لہٰذا ان کے اخلاق کی حفاظت ہونی چاہیے، اور گھر کے اندر ماحول ایسا بنایا جائے کہ گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جائے، اور ان گناہوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے، اخلاقی تربیت ان کی جائے، اور قرآن کے قریب ان کو لایا جائے۔
اور پھر عورتوں کے ساتھ معاملہ، لیسبینز جو ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، وہ ایک لعنتی عمل میں مبتلا ہیں، اس کو عربی میں سحاق کہتے ہیں، سحاق۔ اور شریعت اسلامی ہو، نظام شریعت کا ہو تو ان کے لیے بھی سزا ہے، پکڑنے کی صورت میں، قانون کی گرفت میں جب وہ آئیں گی تو ان کے لیے بھی سزا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔